فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ عزیز سامعین السلام علیکم، میں شائستہ مجید، میرا آج کا عنوان ہے صحبت کا اثر۔ عزیز سامعین، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت میں فن مصوری اپنے عروج پر تھی۔ اس نے ایک ماہر مصور کو بلایا اور اسے کہا کہ تم نے میرے لیے ایک تصویر بنانی ہے جس میں ایک انسان، ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہو۔ مصور نے اسے رضامندی دکھائی اور اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں سب سے پہلے فرشتے کی تصویر بناؤں گا۔ وہ اپنے ملک میں گھوما پھرا، گو کہ اس نے فرشتہ نہیں دیکھا ہوا تھا، اور اس نے فرشتے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت، معصوم اور شوق سے بچے کی تصویر بنائی۔ بادشاہ اور اس کے تمام وزیروں کو وہ تصویر بہت پسند آئی اور اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کی۔ اب اگلا جو اس کا مرحلہ تھا وہ تھا شیطان کی تصویر بنانا۔ وہ اپنے ملک میں گھوما پھرا، اس نے چکر لگائے، ادھر ادھر انسانوں کو دیکھا، لیکن وہ جس انسان کو دیکھتا وہ یہی سوچتا کہ یہ انسان ہے، شیطان نہیں۔ گناہ کرنا انسان کا خاصہ ہے، انسان کی فطرت میں گناہ شامل ہے، یہ شیطان نہیں انسان ہے۔ کرتے کرتے 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور اسے کہا کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات آ چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد شیطان کی تصویر بناؤ۔ اس نے اپنے ملک کے ہر حصے، ہر کونے میں اس نے چکر لگایا۔ اس نے شراب خانے، جوئے کے اڈے، اس نے ہر جگہ جہاں پہ بدکاریاں اور بدفعلیاں ہوتی ہیں وہاں چکر لگایا، لیکن کہیں پہ بھی اسے شیطان نظر نہ آیا۔ بالآخر وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک انسان مردہ جانور کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں، اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال جو ہیں وہ گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اس کی شکل ڈراؤنی ہے اور کپڑے اس کے جسم کے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس نے جب اس انسان کو غور سے دیکھا تو اس نے سوچا یہ بالکل ہو بہو ویسا ہی بندہ ہے جیسا میں تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اس بندے سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری تصویر بنا لوں گی۔ اس بندے نے اجازت دے دی۔ جب مصور تصویر بنانے لگا تو وہ آدمی چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے آج سے 30 سال پہلے جس بچے کی، جس فرشتے کی تصویر تم نے بنائی تھی وہ میں ہی تھی۔ مجھے یہاں تک پہنچانے والا سارا معاملہ جو ہے وہ میری صحبت کا ہے۔ میں برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، میں برے بچوں کی صحبت میں بیٹھا اور مجھے ہر وہ غلط کام جو غلط تھا وہ اچھا لگنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ماں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ میری ماں بہت روئی لیکن میرے دل میں ذرا بھی نرمی پیدا نہ ہوئی۔ پھر اپنے استاد کو میں نے قتل کر دیا کیونکہ اس نے مجھے ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹا تھا، مجھے مارا تھا۔ آہستہ آہستہ چوری، چکاری، ہر غلط کام مجھے اچھا لگنے لگا اور میں یہ کرتے کرتے آج اتنا سخت دل اور اتنا پتھر دل ہو چکا ہوں کہ میں شیطان کی تشبیہ جو نا وہ بن چکا ہوں۔ عزیز سامعین، ہم سب کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کس طرح کے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں، کس فیملی میں یا کس طرح کی سوسائٹی میں وہ جو نا وہ اپنی دوستی کو جو نا آگے بڑھا رہے ہیں۔ براہ کرم اپنے وقت میں سے وقت نکالیں اور اپنے بچوں کی صحبت کے اوپر پورا فوکس کریں۔ اپنے بچوں کی دوستیاں دیکھیں کہ وہ کس طرح کے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ مولانا رومی کا فرمان ہے کہ اگر تم دین لومڑی سے سیکھو گے تو آہستہ آہستہ اس چیز کو مان لو گے کہ چوری کرنا گناہ نہیں۔ برائے مہربانی اپنے بچوں کے اوپر فوکس کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اور کس طرح کے دوستوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔